علیہ السلام جو ایسی بابرکت ذات پاک کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کا بچپن زانو رسول پر تو کبھی پشت رسول پر گزرا، شہزادوں کی کبھی رونے کی آواز اگر میرے آقا دو جہاں سن لیتے تو آپ بے چین ہو کر حجرہ فاطمہ کی طرف تیزی سے دوڑتے اور آواز دیتے کہ فاطمہ کیا بات ہے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بی بی فاطمہ عرض کرتی ہے آقا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچے نونہال ہے، چھوٹے ہیں، تب بھی جب ان کے رونے کی آواز میں سنتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ انتہائی محبت۔ اب ہم نظر ڈالیں گے واقعہ کربلا کی طرف۔ آپ نے کافی مقررین سے سنا امام علی مقام کی شہادت، آل رسول کی شہادت، فدائیان رسول کی شہادت، تقریباً پورا واقعہ آپ نے سن لیا۔ لیکن یہ واقعہ مشیت خداوندی امت کو درس دینا مقصود تھا۔ جیسے کہ ابھی مولانا شبیر احمد صاحب نے فرمایا کہ اس کی خبر ہر ایک کو تھی، آقا دو جہاں کو بھی تھی، جلیل القدر صحابہ کو بھی تھی، ہر ایک کو اس کی خبر تھی۔ اب دیکھو آقا دو جہاں ایک زانو مبارک پر امام حسین علیہ السلام کو بیٹھا کر بیٹھے ہیں اور دوسری زانو پر حضرت ابراہیم جو سرکار کے صاحبزادے ہیں، اور دونوں سے بڑے ہی لاڑ پیار کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی ہی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سرکار کی جب نظر کرم جبریل امی پر پڑی، میرے آقا نے دریافت فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے، کیوں ایسی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرما لیں۔ چھٹتے ہی میرے سرکار نے فرمایا کہ میں نے حسین کو منتخب کیا۔ اس کے بعد جبریل امین نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حسین کو منتخب فرما لیا ہے، لیکن پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین کو آپ ہی کی امت شہید کرے گی۔ اس کے بعد ایک شیشی میں ایک مٹی تھی، آقا دو جہاں کی خدمت میں مٹی پیش کی اور کہا کہ یہ مٹی اس مقام کی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے، اور جب حسین شہید ہوں گے تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اب اسی نقطے میں چوراہے والوں کے لیے بھی جواب کہ بی بی ام سلمہ آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہے، آقا دو جہاں کی آنکھ سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی شہادت پر کب تک رو گے؟ ارے حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر کرنا اور آنسو بہانا آقا
نعمت ہے۔ آقا کے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ بی بی ام سلمہ دیکھتی ہے، بی بی ام سلمہ کرتی ہے، آقا میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، ایسی کون سی بات ہو چکی ہے جو آپ سے میری ناگوار ہوئی، جو آپ کی آنکھ سے آنسو روا ہو رہے ہیں؟ میرے آقا سارا معاملہ سناتے ہیں کہ جبریل آئے تھے اور یہ شیشی مجھے دے گئے اور کہنے لگے کہ حسین ابن علی کو میری ہی امت شہید کرے گی، اور وہ مجھ پر سبزہ تاری ہوا اور میرے آنکھ سے آنسو روا ہو گئے۔ اس کے بعد میرے آقا دو جہاں نے بی بی ام سلمہ کو شیشی عطا فرمائی، کہا کہ سلمہ یہ شیشی تم اپنے پاس رکھنا، اور جب حسین شہید ہو جائیں گے تب یہ خود بچ جائے گی۔ تو ذرا غور کرو، وہ منکرین جو کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، آنے والے حالات کی خبر نہ تھی، میرے آقا دو جہاں سے بی بی ام سلمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ یہ شیشی مجھے دے رہے ہو، کیا حسین ابن علی کی شہادت کے وقت میں موجود رہوں گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں سلمہ، نہ صرف تم رہو گی، یہ شیشی کو خود بنتے ہوئے تم دیکھو گی۔ تو یہ جو معاملہ تھا معرکہ کربلا، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو درس دینا مقصود تھا۔ ایک منٹ کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں کہ حسین مظلوم، حسین مجبور، یہ جو منکرین کا کہنا ہے، یہ نہیں کہتے کہ حسین خدا کی راضی پر رضا ہوئے، نہیں، بولے تو حسین کے مقامات بلند ہو جائیں گے اور چاہنے لگیں گے۔ اسی لیے یہ ٹائی والا اور جتنے بھی ہیں عظمت کو گھٹانے کی کوشش، جس کی عظمت کو خدا بلند کر دے اس کی عظمت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ چلو معین الدین چشتی کی بارگاہ میں سیدزادہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، جیسے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم گاڑنے والے، کلمہ توحید پڑھانے والے معین الدین، جو ادنا غلام ہے امام حسین کے، جن پر پانی جب روک دیا گیا، معین الدین ساگر تک نہیں پہنچے بلکہ اپنے غلام کو حکم دیا لے جا میرا کاسا اور جا کر اس کاسے میں ساگر کا پانی بھر کر لانا۔ معین الدین کا حکم تھا، خادم دوڑتا ہے ساگر میں جیسے کاسا ڈباتا ہے۔ معین الدین کی شان کو دیکھو، سارا ساگر ایک کاسے میں سمٹ جاتا ہے۔ معین الدین کی خدمت میں لا کر جب پیش کر دیا جاتا ہے، غور کرو وہ حسین ابن علی جو حفظ رسول ہے، پشت رسول پر جس کا بچپن گزرا، جس کے ہاتھوں میں سلف رسول رہے، وہ حسین ابن علی اگر چاہتا دریا فرات حملوں میں چلے آتی۔ حسین مجبور نہیں تھے، مشیت خدا بندی کے آگے سر نکو ہوئے اور یہ امت محمدیہ کو درس دیا کہ دیکھو کل کے دن اگر میرے نعرہ کی دین میں رائے برابر بھی اگر کوئی ترمیم کرنے آتا ہے، اپنی جانوں کی قربانی دے دینا، مال کو قربان کر دینا، تب جا کر تم اپنے آپ کو غلامان محمد اور غلامان حسین کہلانے کے خیال رچاؤ گے۔ کیا تھا واقعہ کربلا، کیا بات پر جو ہوئی، ارے اتنا ننھا بچپن جو اذان رسول پر، مشت رسول پر، چاندے رسول پر، اور پھر ایک وقت کی بات ہے، آقا زوجہ کے کندھوں پر امام حسین ہے، زلفیں مبارک تھامے ہوئے ہیں، نانا کا لاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ واہ کیا اعلیٰ سواری ہے۔ چھٹتے ہی میرے آقا نے فرمایا کہ سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار ہونے والا کیسا ہے دیکھو۔ ارے اپنے زلفے مبارک اسی لیے حسین کے ہاتھ میں دیے تھے، آقا جانتے تھے کہ کل کے دن امت کی دور حسین کے ہاتھ میں ہوگی، اسی لیے اپنے زلفے پاک حسین کے ہاتھ میں دیے تھے، ورنہ
ورنہ کس کی جرت کہ وہ آفتاب رسالت کے زلف پاک پکڑے. مولا مشکل کشا شیر خدا ایک وقت آیا کہ ان کو بھی مولا کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ سرکار کے کندھوں پر چڑھے. کسی کو نہیں ہے تو مولا کو، پھر ہے تو حسین ابن علی کو. مولا کاندھوں پر چڑھ گئے. میرے آقا نے پوچھا علی کیسا دکھ رہا ہے جب تم رسالت کے کاندھوں پر چڑھے ہو؟ تمہارا مشکل کچھ آگے کیا یا رسول اللہ جب سے آج کے کاندھوں پر چڑھا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی کرسی کو میرا ہاتھ لگ رہا ہے. مولا ایک بار جب چڑھے تو اس کی کرسی کو ہاتھ رکھتا رہا. ارے میرے حسین کو دیکھو، سارا بچپن میرے آقا نے دو جہاں کے کاندھوں پر گزرا. وہ جو عرش کی کرسی سے اپنا بچپن کھینچ کر گزارا وہ کیسا حسین ابن علی ہوگا؟ حضرت بلال حبشی آقا دو جہاں کی بظاہر پردہ فرمائی کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ دیے. کافی دن گزر گئے. اس کے بعد ایک دن آقا دو جہاں کی زیارت نصیب ہوئی. آقا دو جہاں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال بہت دن ہوئے تم نے زیارت نہیں کی ہماری. عاشق رسول جی طرف اٹھا اور اس طرف میں مدینے کی طرف کوچ کیے. جب پہنچتے ہیں صبح ساجد کا وقت تھا. بلال حبشی سے خواہش کی گئی کہ آپ اذان دو فجر کی. بلال حبشی نے عرض کیا کہ کیسے پکاروں اذان جن کے چہرے انور کو دیکھ کر اذان پکارتا تھا تو سارے لوگوں میں رشت پیدا ہو جاتی تھی. اب تو بازار ہے وہ دیکھنے میں نہیں ہے، کس کو دیکھ کر ادا دوں؟ یہ الفاظ نکل رہا تھا. امام حسن امام حسین اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. لا کر فرمایا حسن حسین تمہارے سامنے کھڑے ہیں. جیسے ہی شہزادوں کا حکم تھا بلال حبشی نے انکار نہیں کیا. بلال حبشی نے دونوں شہزادوں کو سامنے کھڑا کر جب اذان پکاری تو مدینے میں کوہرام مچ گیا. بلال کی اذان میں آنکھوں رشت کیسے آ گئی جبکہ آقا دو جہاں بظاہر تو موجود نہیں ہے؟ بلال کس کو دیکھ کر ادا دے رہا ہے تو اتنی رشت پیدا ہو جاتی ہے. کوہرام مچ گیا. مدینے کے گلیوں سے لانا پڑا ممن پڑا. مدینہ نبوی میں جب جمع ہو گیا بلال کی آواز اذان سنی. اس کے بعد جب بلال اذان سے فارغ ہوتے ہیں بلال سے پوچھا گیا بلال بظاہر تو آقا دو جہاں موجود نہیں کیسے اتنی رشت بری آزادی؟ بلال نے کہا ارے نادان آقا موجود نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ ان کے حق میرے سامنے موجود تھا، اسی لیے آزاد میں یہ رشتہ پیدا ہو گئی.